ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وداتنا ومعيننا وفريدنا ونزامنا وسراجنا ومنيرنا ومقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وسرور قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں۔ ولادت ہو تو ایسی ہو۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم آج کی اس بابرکت سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ اور محترم جناب محمد رحیم صاحب کی والدہ مرحومہ کی برسی کے سلسلے میں محترم جناب ماسٹر محمد اسماعیل، ماسٹر محمد موسیٰ، محمد حیات غلام نبی کی والدہ کی برسی کے سلسلے میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ اللہ کریم ان کی اس کاوش کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان دونوں مرحومین کو کروٹ کروٹ
قبر میں چین نصیب فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ یقیناً اہل سنت و جماعت کا یہ بہت ہی بہترین اور اچھا عمل ہے کہ اپنے مرحومین کو تیجے کے موقع پر، 10ویں کے موقع پر، 40ویں کے موقع پر اور برسی کے موقع پر اس طرح کی محافل سجا کر یاد کیا جائے۔ ہمارے ہاں عموماً اس طرح کی محافل نہیں ہوتی۔ اکثر لوگوں کا بس یہ ذہن ہے کہ بس مردے کو قبر میں ڈالا، بس ہمارا حق ختم ہو گیا، بس آئے کھانا کھائے چلے گئے۔ جبکہ سچی محبت، سچی عقیدت کی پہچان یہ ہے کہ جس طرح آپ زندگی میں ان سے محبت کرتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، ان سے عقیدت رکھتے تھے، مرنے کے بعد بھی انہیں اسی طرح یاد رکھیں جس طرح آپ زندگی میں یاد رکھتے تھے۔ دنیا میں اگر غم آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے تو ان کے چاہنے والے، ان سے پیار کرنے والے، ان کے اہل خانہ ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر تکلیف میں ان کا ساتھ دیتے تھے۔ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ بیوی بچے ہوں، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، مرنے کے بعد بھی آپ ان کی مشکلات میں، ان کی پریشانی میں، ان کے تکلیف میں اس طرح فائدہ پہنچائیں جس طرح زندگی میں پہنچاتے تھے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ زندگی میں تو چلو فائدہ پہنچاتے تھے، مثلاً بیمار ہوا تو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، پیسوں کی حاجت ہوئی تو پیسے دے دیے، اور کسی مدد کی ضرورت پڑی تو مدد کر دی، مرنے کے بعد کیسے کریں گے؟ مرنے کے بعد مدد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے جس طریقے پر آج میں اور آپ عمل کر رہے ہیں۔ کم از کم 40ویں تک تو ہمارے ہاں یاد رکھتے ہیں، مگر 40ویں کے بعد پھر چھٹی، پھر کیا قبر میں جانا، کیا ان کے لیے دعا کرنا، کیا ان کے لیے نظر و نیاز کرنا، کیا ان کو یاد کرنا، یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ اولاد محمد رحیم صاحب، ماسٹر محمد اسماعیل صاحب، ماسٹر محمد موسیٰ صاحب، محمد حیات صاحب، غلام نبی صاحب اور دیگر ان کے اہل خانہ نے جنہوں نے مل کر آج کی یہ محفل سجائی ہے، یہ خوش نصیب اولاد ہے، خوش بخت اولاد ہے، اپنی والدہ سے سچی محبت کا ثبوت دینے والی اولاد ہے کہ اس مہنگائی میں جہاں 2 وقت کا کھانا مشکل ہے، لوگ بے روزگاری کی وجہ سے، معاشی حالات کی تنگدستی کی وجہ سے، بے برکتی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو مار رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، کیوں؟ 2 وقت کا کھانا نہیں ہے۔ اس مشکل وقت میں بھی یہ خوش نصیب اولاد اپنے والدین کو اس برسی کی موقع پر اس طرح کی بابرکت محفل سجا کر ان کے اصالِ ثواب کے لیے لنگر کا اہتمام کر کے اپنی والدہ سے محبت کا ثبوت دے رہی ہے۔ یاد رکھیے، اس طرح ماں باپ کا دنیا میں حق ہے، اسی طرح ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کا حق ہے۔ ماں باپ کے 4 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب والدہ کا یا والد کا انتقال ہو جائے تو ان کے مرنے کے بعد بھی انہیں دعاؤں میں، استغفار میں، نیک اعمال کر کے اس طرح کی پاکیزہ محافل سجا کر ان کو اصالِ ثواب کر کے ان کو یاد کیا جائے۔ اصالِ ثواب کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث سنیے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وقت ضائع کر رہے ہیں، اگر لنگر پکایا ہے تو یہ فضول خرچی ہو رہی ہے، یہی غریبوں کو دے دیتے، کسی بیوہ کی مدد کر دیتے، مسکینوں یتیموں کو میں بانٹ دیتے۔ یہ بھی اس طرح کے شیطان وسوسے دیتا ہے، تو یہ وسوسے بھی ختم ہو جائیں۔
ایصال ثواب یہ وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، قبر میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں سفر پہ تھا، جب میں واپس لوٹا تو پتہ چلا ماں کا انتقال ہو چکا ہے، ماں دنیا سے جا چکی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں آخری وقت اپنی ماں کے ساتھ رہوں، ماں کی خدمت کروں، مگر آقا ماں دنیا سے جا چکی ہے، تو اب بتائیے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میری ماں مجھ سے خوش ہو۔ جس طرح دنیا میں ماں کی خدمت کرتا تھا اور میری ماں مجھ سے خوش تھی، اب میرے انتقال کے بعد کوئی ایسا کام بتائیے کہ میں بیٹا ہو کر وہ کام کروں تو اللہ میری ماں کو اس کا ثواب بھی عطا کرے اور میری ماں کو مجھ سے خوش بھی کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد، اس وقت مسلمانوں کو پانی کی حاجت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ماں کے نام پر پانی کا ایک کنواں کھدواؤ اور اس میں نیت یہ کرو کہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے۔ آپ نے کنواں خریدا اور اس پہ لکھا ھذہ البئر لأم سعد۔ آج 1400 سال گزر گئے، یہ کنواں مدینہ طیبہ میں آج بھی موجود ہے۔ اب آپ غور کریں، 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جنتی صحابی حضرت سعد سے کہا کہ مسلمانوں کو پانی کی حاجت ہے تو پانی کا کنواں کھدوا کر اپنی ماں کے نام پر ایصال ثواب کرو۔ کنواں لیا، اس کی رقم ادا کی، کنویں کا پانی کس نے استعمال کیا؟ زندہ لوگوں نے، مگر فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ ماں کو۔ اور آج بھی لکھا ہوا ہے ھذہ البئر لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ اس سے پہلا عقیدہ یہ ملا کہ اگر زندہ اولاد اپنے والدین کے لیے کوئی بھی نیکی کرتی ہے، جیسے مثال کے طور پر یہاں لنگر پکایا، اب یہ لنگر کھائیں گے یہ زندہ، یہ غریب لوگ، مگر اس کا ثواب اللہ اس نیک بخت اولاد کے والدین کو قبر میں عطا فرمائے گا۔ اس کا فائدہ زندے کو بھی ہوا کہ ایک مسلمان بھوکا تھا، آپ نے اسے کھانا کھلایا، اس کا پیٹ بھرا، اس نے آپ کو بھی دعا دی، آپ کی والدہ کو بھی دعا دی، اور دوسرا فائدہ یہ ملا کہ ان دنیاوی نعمتوں کو اللہ جنتی نعمتوں میں تبدیل فرما کر ان کے والدین کو قبر میں پہنچا دیتا ہے۔ تو ایصال ثواب، اس طرح کی محافل، اس طرح کا لنگر کا اہتمام، یہ وہ پاکیزہ عبادت ہے جس کا فائدہ زندوں کو بھی اللہ عطا کرتا ہے اور اس کا فائدہ اللہ مردوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت مرحومہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ مرضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت مرحومہ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، میری امت جب قبر میں جائے گی تو گناہ لے کر جائے گی، کسی کے پاس نماز نہیں ہوگی، کسی کے پاس روزہ نہیں ہوگا، کسی کے پاس حج زکوٰۃ نہیں ہوگی، کسی کے پاس صدقہ خیرات نہیں ہوگی۔ میری امت جائے گی تو گناہوں کے انبار لے کر قبر میں اترے گی، مگر مرحومہ ہے، جب قبر سے نکلے گی تو میری امت کے گناہ ایسے پاک و صاف ہو چکے ہوں گے کہ جس طرح وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اب صحابہ کرام علیہ مرضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہوگا کہ ایک بندہ گناہوں کے پہاڑ لے کر قبر میں اتر گیا، لیکن جب اب قبر سے نکل رہا ہے تو ایسے گناہ سے پاک ہو کر آ رہا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا؟ حالانکہ قبر میں اعمال نہیں ہے، قبر میں نماز نہیں، قبر میں روزہ نہیں، قبر میں حج زکوٰۃ نہیں، قبر میں صدقہ خیرات نہیں، قبر میں انسان اعمال نہیں کرتا۔ اعمال کی کھیتی یہ دنیا ہے، قبر تو دارالعمل، دارالجزا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، دنیا میں جو کرنا تھا وہ کر چکا، اب قبر میں اسے جزا دی جائے گی، مگر آپ کہتے ہیں وہ قبر میں گیا گناہوں کے پہاڑ لے کر،
مگر قبر سے نکلے گا تو گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ عرض کی آقا یہ کیسے ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ اس طرح ہوگا کہ میرا امتی گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر قبر میں اتر جائے گا، مگر ان کے ورثاء، ان کے رشتہ دار، اس کے گھر والے، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ بیوی بچے ہوں، چاہے وہ دوست عزیز و اقربا رشتہ دار ہوں، فرمایا وہ تو گناہ لے کر قبر میں اترا ہے، مگر اس کے چاہنے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس سے پیار کرنے والے زندگی میں اس کے لیے دعا کریں گے، اس کے لیے استغفار کریں گے، اس کے نام کی محفلیں سجائیں گے، اس کے نام پر میں لنگر بانٹیں گے، لنگر کھائیں گے، پکائیں گے، لوگوں کو کھلائیں گے۔ فرمایا وہ زندہ اس کے لیے نیک اعمال کرتے رہیں گے، اور یہی نیک اعمال کرتے کرتے اتنے بڑھ جائیں گے کہ اللہ ان زندوں کے اس اصالِ ثواب کی برکت سے، ان نیک اعمال کی برکت سے اس مردے کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اور جب وہ قبر سے نکلے گا تو اس کے پاس گناہ نہیں بلکہ نیک اعمال کے پہاڑ ہوں گے، اور اللہ گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ہمارا یہ محفل سجانا، یہ لنگر کا اہتمام کرنا، یہ کھانا پکانا، کھانا کھلانا، یہ سارا اہتمام، سارے اخراجات، یہ ضائع نہیں، فضول خرچی نہیں، اس کا فائدہ اللہ زندوں کو بھی عطا کرتا ہے، مرحومین کو قبروں میں بھی عطا فرماتا ہے۔ تیسری حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، وہاں جھوٹ نہیں ہوگا۔ بچپن میں ہم کیا کرتے تھے نہیں پتا، مگر قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت میں انسان نے جوانے سے لے کر انتقال تک جو کچھ کیا وہ اس کے سامنے ہوگا، ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی، ہر چیز یاد ہوگی اسے۔ وہاں جھوٹ نہیں بول سکتا، وہاں دھوکہ نہیں دے سکتا، وہاں اللہ کی بارگاہ میں فراڈ نہیں کر سکے گا۔ آج اگرچہ دنیا میں کرتا ہے تو اللہ فرمائے گا میرے بندے جنت میں جا، وہ جنت کی طرف بڑھے گا تو پہاڑوں کی مثل میرے آقا فرماتے ہیں اسے نیکیاں جنت میں دی جائیں گی، اس کے درجات جنت میں پہاڑوں کی طرح، بلند چوٹی کے پہاڑوں کی طرح، اتنے نیک اعمال کے جس طرح آپ سر اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی کو دیکھیں تو وہ اس طرح دیکھے گا۔ عرض کرے گا یا اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ فرمائے گا تیرے لیے ہے۔ تو وہاں جھوٹ نہیں ہے نا، تو بندہ وہاں کہے گا یا اللہ میں نے تو ایسے اعمال کیے نہیں ہیں کہ یہ سارا ثواب مجھے دیا جائے۔ ہر ایک کو پتا ہوگا میں نے زندگی کیسے گزاری ہے، تو وہاں بندہ نیکیاں دیکھ کر، جزائیں دیکھ کر، انعامات دیکھ کر، درجے کی بلندیاں دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا میں نے یہ کیا ہی نہیں ہے، میری زندگی میرے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے، مجھے پتا ہے میں کیا کرتا تھا، تو ارحم الراحمین بھی جانتا ہے، میں نے یہ اعمال نہیں کیے مگر تو فرما رہا ہے یہ تیرے لیے ہے، یہ تو بتا کس عمل کے سبب۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے بندے سے فرمائے گا ہاں تو سچ کہتا ہے یہ تیرے اعمال کی جزا نہیں ہے، یہ نیکیاں، یہ ثواب، یہ بلند و بالا پہاڑ کی مثل درجات کی بلندی تیرے اعمال کی وجہ سے نہیں، تو گناہوں کا انبار لے کر قبر میں اترا تھا، تیرے پیچھے تیری اولاد نے، تیرے ماں باپ نے، تیرے بیوی بچوں نے، تیرے رشتہ داروں نے، تیرے عزیز و اقربا نے تیرے لیے نیک اعمال کیے، اعمال میری خاطر کرتے تھے، مگر آخر میں دعا کرتے تھے مولا اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچا، ہماری فلاں مرحومہ ماں کو پہنچا۔ انہوں نے دنیا میں جو نیک اعمال کیے چاہے وہ دعا کی صورت میں ہو، استغفار کی صورت میں ہو، ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، تلاوت قرآن کی صورت میں ہو، صدقہ خیرات کی صورت میں ہو، اللہ فرمائے گا میرے بندے تو گناہوں کے پہاڑ لے کر قبر میں اترا مگر تیرے زندوں نے تیرے لیے اصالِ ثواب کا اہتمام کیا، ہم نے ان کی نیک اعمال کی برکت سے آج تجھے جنت بھی عطا کریں گے، اور جنت میں یہ بلند و بالا پہاڑ کی مثل تجھے نیکیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ ان تینوں حدیثوں سے پتا چلا
کہ انسان زندہ ہو کر اپنے مرحومین کے لیے جو بھی اہتمام کرتا ہے، چاہے وہ دعا ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو، الغرض زندے کی کوئی بھی نیکی ہو، اگر نیکی کے بعد وہ یہ کہتا ہے مولا اس کا ثواب مجھے بھی دے، میری فلاں والدہ مرحومہ کو قبر میں پہنچا، تو میرا کریم رب اتنا رحیم ہے کہ اس کا ثواب اس زندے کو بھی عطا کرتا ہے اور اس مرحوم یا مرحومہ کو قبر میں بھی پہنچا دیتا ہے۔ لہذا یہ عاشقان رسول محمد رحیم صاحب، ماسٹر محمد اسماعیل صاحب، ماسٹر محمد موسیٰ صاحب، محمد حیات غلام نبی صاحب اس حوالے سے خوش نصیب ہے کہ اپنی والدہ مرحومہ کے لیے آج برسی کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ کریم ان کی اس کاوش کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا، اہتمام کرنا، نیک اعمال کرنا، دعائیں استغفار کرنا، اللہ ہمارے حق میں بھی اور ان کے والدین بالخصوص دونوں کی والدہ کے حق میں قبول فرمائے۔ میلاد کا مہینہ جاری و ساری ہے، اس میں جو بھی ہم نیک عمل کریں گے آج بالخصوص یہاں پر ان کی والدہ کو انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو ہماری بھی بخشش و نجات کا ذریعہ بنے گا اور ان کی دونوں حضرات کی والدین بالخصوص والدہ کے لیے قبر میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں، انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے، اگر امتی اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کے عشق میں درود و سلام پڑھتا ہے تو امتی گناہگار ہو تو درود و سلام اسے نیکوکار بنا دیتا ہے۔ امتی اپنے نبی کے در سے دور ہو تو درود و سلام امتی کو اپنے نبی کے در کے قریب کر دیتا ہے۔ امتی اگر نبی کے غلاموں میں شامل نہ ہو، اگر وہ درود و سلام پڑھنے والا سچا عاشق ہے تو یہ درود و سلام امتی کو نبی کے عاشقوں میں قبول کروا دیتا ہے۔ امتی اگر اپنے نبی کی محبت میں مخلص ہو، نبی کے پیار میں سچا ہو، نبی کی عقیدت میں سچا ہو اور نبی کی محبت میں درود و سلام پڑھنے والا ہو تو یہ درود و سلام امتی کو نبی تک پہنچاتا ہے اور نبی اس پر کرم بھی فرماتے ہیں اور اسے خواب میں اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے، علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب القول البدیع میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ بغداد میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا ابو بکر بن محمد۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر بن مجاہد سے ملاقات کے لیے اپنے گھر سے چلا۔ 3 ولی تھے، ایک کا نام ابو بکر بن محمد، دوسرے کا نام ابو بکر بن مجاہد اور تیسرے کا نام ابو بکر شبلی۔ ابو بکر بن محمد اس روایت کے راوی ہیں، کہتے میں ابو بکر بن مجاہد کے پاس گیا۔ ابو بکر بن مجاہد کون تھے؟ یہ بغداد کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے مفسر، سب سے بڑے مفتی اور دین اسلام کو جاننے والے، شریعت اسلام کو جاننے والے، لوگوں کی رہنمائی کرنے والے۔ اور ابو بکر شبلی یہ کون تھے؟ بغداد کا ایک دیوانہ تھا، جس کو دنیا پاگل سمجھتی تھی، جس کو دنیا مجنون سمجھتی تھی، جس کو دنیا پتھر مارتی تھی، جس کو دنیا گالی دیتی تھی، مگر ابو بکر شبلی کمال کے دیوانے تھے کہ گالیاں سن کر، پتھر کا زخم کھا کر، خون میں لت پت ہونے کے باوجود بھی کبھی بد دعا نہیں بلکہ جو ستاتے تھے ان کو بھی یہ دعاؤں سے نوازتے تھے۔ تو ابو بکر بن محمد کہتے ہیں کہ میں ابو بکر بن مجاہد کے پاس گیا تو وہ ایک جگہ اپنے مدرسے میں بیٹھے ہیں، طلباء ان کے سامنے ہے اور قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں۔ میں گیا، سلام کیا، مجھے اپنے پاس بٹھایا اور درس و حدیث کا سلسلہ جاری رہا۔ تھوڑی دیر گزری تو ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بغداد کے دیوانے تھے، مجنوں تھے، مجذوب تھے، ہوش و حواس نہیں تھا، اللہ کی محبت میں غرق ہو چکے تھے، یہ گزرتے گزرتے اسی محفل میں آ گئے۔
ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ زمانے کے عالم، زمانے کے مفتی، شیخ الحدیث، کیا کر رہے تھے؟ قرآن حدیث پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جب ابو بکر شبلی کو دیکھا کہ یہ آئے ہیں اور میری اس محفل میں آ کر بیٹھے ہیں، تو انہوں نے قرآن و حدیث پڑھنا پڑھانا بند کر دیا، اپنی مسند سے کھڑے ہوئے اور ابو بکر شبلی کی طرف آگے بڑھے، ان کو جا کر اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانے پہ بوسہ دیا، ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب لائے اور مسند کے دائیں طرف ان کو بٹھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر دوبارہ قرآن و حدیث پڑھانا شروع کر دیا۔ کس نے کہا؟ بغداد کے سب سے بڑے عالم نے یہ کیا۔ کس کا استقبال کیا؟ کس کی تعظیم کی؟ کس کو محبت دی؟ بغداد کے سب سے بڑے دیوانے کو، اس کو پاگل کہتے تھے لوگ۔ اب یہ سارا منظر وہ دیکھ رہے، کون؟ ابو بکر بن محمد۔ وہ کہتے قرآن و حدیث کا سلسلہ تھا، درس و حدیث ختم ہوا، ابو بکر شبلی علیہ رحمہ دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ تو ابو بکر بن محمد کہتے ہیں کہ میں ابو بکر بن مجاہد کے سامنے آیا اور میں نے کہا حضرت آپ نے آج ایک عمل ایسا کیا ہے کہ جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اور بعض اوقات اللہ والوں کی باتیں واقعی ہماری عقلوں میں آتی نہیں ہیں، ہمیں وہ ظاہر عجیب و غریب لگ رہی ہوتی ہے، مگر حقیقت میں ان میں کمال ہی کمال ہوتا ہے۔ تو ابو بکر بن محمد کہتے ہیں میں نے ابو بکر بن مجاہد سے کہا آپ نے یہ جو عمل کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ ابو بکر بن مجاہد کہنے لگے کون سا؟ کہا آپ نے ایک دیوانے کی تعظیم کی۔ ابو بکر شبلی بغداد کا دیوانہ ہے، لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں، لوگ اس کو مجنوں کہتے ہیں، لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہیں، بچے ان پر پتھر مارتے ہیں، ان پر تالیاں بجائی جاتی ہیں، سیٹیاں بجائی جاتی ہیں، ان کو ستایا جاتا ہے، یعنی کوئی ان کی تعظیم نہیں کرتا، ان کا ادب نہیں کرتا، مگر آپ بغداد کے اتنے بڑے عالم، مفتی، شیخ الحدیث ہو کر وہ بھی قرآن و حدیث پڑھاتے پڑھاتے موقوف کر کے اٹھے، ان کے پاس گئے، ان کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا اور اپنی مسند پر آ کے بٹھایا۔ یعنی دنیا جس کو پاگل مجنوں کہتی ہے، آپ نے اس پاگل مجنوں کو اتنی بڑی تعظیم سے، اتنی بڑے اعزاز سے نواز دیا ہے۔ ابو بکر بن مجاہد نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہا ابو بکر بن محمد میں نے اسی طرح کیا ہے جس طرح مصطفیٰ کو کرتے ہوئے دیکھا، میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ جس طرح دنیا ان کو ابو بکر شبلی کو دیوانہ پاگل مجنوں سمجھتی ہے، میں بھی یہی سمجھتا تھا، میں نے بھی پہلے ان کی اس طرح تعظیم نہیں کی جس طرح آج کی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ان کی تعظیم امام الانبیاء فرما رہے تھے۔ ابو بکر بن محمد کہتے ہیں جب میں نے یہ جملہ سنا تو تڑپ گیا، میں نے ابو بکر بن مجاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے، کہا واقعہ بتائیے حال کیا ہے؟ ابو بکر بن مجاہد فرمانے لگے رات کو سویا، سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، عالم خواب میں پہنچا، کیا دیکھا؟ مسجد نبوی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر جلوہ فرما ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی پاکیزہ ہستیاں تشریف فرما ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں میں بھی چلتے چلتے حضور کی اس محفل میں پہنچا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا تھا، ان پاکیزہ ہستوں کا دیدار کر رہا تھا، حضور کی گفتگو سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری، میرے آقا گفتگو کرتے کرتے ٹھہر گئے، پھر میں نے کیا دیکھا کہ میرے آقا اپنے مسند رسول سے کھڑے ہوئے نیچے اترے، آگے بڑھے، میرے آقا نے ایک دیوانے کو اٹھایا، اٹھا کر اسے سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر میرے آقا اسے قریب لائے اور اپنے مسند رسول کے قریب انہیں دائیں طرف بٹھایا۔ ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں میں نے عالم خواب میں اس ہستی کو دیکھا جس کی امام الانبیاء تعظیم کر رہے تھے، ادب و احترام کر رہے تھے، کہا وہ ہستی کوئی اور ہستی نہیں تھی، وہ ہستی سیدنا ابو بکر شبلی کی ذات مبارکہ تھی، جن کو دنیا
پاگل سمجھتی ہے، مجنون سمجھتی ہے، دیوانہ سمجھتی ہے، مگر امام الانبیاء کی بارگاہ میں ان کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ آقا نے ان کے آنے پر استقبال بھی کیا ہے، انہیں سینے سے بھی لگایا ہے، پیشانی پہ بوسہ بھی عطا کیا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کے قریب بٹھا کر ان کو دنیا میں ہی معراج بھی عطا فرما دی۔ کہا میں نے خود نہیں کیا، میں نے حضور کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا، آقا نے خواب میں ان کی تعظیم کی ہے، ساری دنیا چاہتی ہے میں نبی کی تعظیم ہوں، مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعظیم کی جن کو دنیا پاگل مجنون کہتی تھی۔ ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں پھر میں نے حضور کی بارگاہ میں تڑپ گئے نا کہ میں تو عالم، میں تو مفتی، میں تو شیخ الحدیث، میں بھی تو اسی محفل میں آیا ہوں نا، مگر حضور نے میرا استقبال نہیں کیا، آقا نے مجھے سینے سے نہیں لگایا، آقا نے مجھے پیشانی پہ بوسہ نہیں دیا، آقا نے مجھے مسجد کے قریب نہیں بٹھایا، مگر جن کو دنیا پاگل مجنون دیوانہ کہتی ہے سرکار نے ان کا ادب کیا، ان کا استقبال کیا، ان کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، مسجد کے قریب آ کر بٹھایا۔ تو ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں میں تڑپ گیا، میں فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر شبلی کو دنیا پاگل کہتی ہے، مجنون کہتی ہے، دیوانہ کہتی ہے، لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، مگر آقا آپ کی بارگاہ میں ان کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، مگر یہ تو ارشاد فرمائیے کہ یہ عمل کیا کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میرے آقا نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہاں ہاں ابو بکر بن مجاہد سنو، ابو بکر شبلی دنیا کی نگاہ میں پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، مگر میری بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ میرے عاشقوں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر شبلی مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، پیار سچا کرتا ہے، عقیدت سچی کرتا ہے، ہر نماز کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے میری جو شان و عظمت بیان کی ہے، میرا شبلی اس کو دہراتا بھی ہے، اور آیت پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ میری بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ 3 مرتبہ میری بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے۔ اس کا آیت پڑھنا، اس کا ہم پر درود و سلام پڑھنا ہمیں اتنا پسند آتا ہے کہ جس کے اعزاز پر ہم نے آج اس کا استقبال کر کے اسے انعام عطا فرمایا۔ اس سے پہلا عقیدہ یہ ملا کہ اگر امتی نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کے عشق میں درود و سلام پڑھتا ہے تو آقا امتی کو جانتے بھی ہیں، امتی کو پہچانتے بھی ہیں، امتی کو نظر میں بھی رکھتے ہیں، بلکہ امتی جس تعداد میں درود و سلام پڑھتا ہے آقا اس تعداد کو بھی جانتے ہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ ملا، حضور گنبد خضرا میں ہے، ابو بکر شبلی مصر میں ہے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے، تو وہاں سے بھی ابو بکر شبلی ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ درود و سلام بھی پڑھتے اور مصطفیٰ جان رحمت کو یا رسول اللہ کہہ کر بھی صدائیں لگاتے تھے۔ اس سے پتہ چلا نبی کے مزار پر ہو، روزے پر ہو یا ہزاروں کلومیٹر دور ہو، حضور کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ تیسرا عقیدہ یہ ملا کہ اگر امتی نبی کی محبت میں سچا ہو، نبی کی محبت میں پکا ہو، نبی کی محبت میں خالص ہو، دنیا اگرچہ اس کو نہ بھی سمجھتی ہو، اس کی عزت نہ بھی کرتی ہو، دنیا اس کی بے ادبی کرتی ہو، کوئی اسے اپنے قریب نہ بٹھاتا ہو، اگر یہ نبی کی محبت میں سچا ہے تو امام الانبیاء اس طرح اس کا استقبال کر کے اسے خواب میں اپنا دیدار عطا فرما کر سینے سے لگا کر اسے بھی درود و سلام کی برکت سے بطور انعام اس کا اعزاز و اکرام فرما دیتے ہیں۔
میں اور آپ غور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم سلام پڑھتے ہیں، آپ کہیں گے ہم پڑھتے ہیں. کب پڑھتے ہیں جی؟ جمعہ کی نماز کے بعد. کب پڑھیں گے؟ سال کے بعد اس طرح کی محفل ہوگی تب پڑھیں گے. کیا نبی سے یہی محبت ہے کہ جمعہ کے بعد؟ جمعہ کے بعد بھی 500 بندہ بھی نماز پڑھنے آئے نا تو 10 سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو باقی 490 کہاں گئے؟ امام کے سلام پھرتے ہی غائب. سوچیں ہم کس دور میں جی رہے ہیں. آج ان کے دونوں کی والدہ کی برسی میں ہم آئے ہوئے نا تو ہم نے بھی تو دنیا سے جانا ہے. ان کی والدہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم تو دنیا میں چلے گئے، تم نے بھی آنا ہے. اب ہم قبر میں ترس رہے ہیں کہ کاش اللہ ہمیں دنیا میں بھیجے اور ہم ساری زندگی نیک اعمال میں گزارے، مگر ہم آ نہیں سکتے. تمہارے پاس موقع ہے، تمہارے پاس وقت ہے، تم زندہ ہو، تمہاری سانس کی مالا چل رہی ہے، تم جو عمل کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو. قبرستان کے قریب اگر کوئی بندہ گزرتا ہے نا تو آقا فرماتے ہیں مردہ جب اس زندے کو قبر میں لیٹے ہوئے زندے کو دیکھتا ہے کہ یہ کوئی نیکی کر رہا ہے، مثلا اس نے گزرتے کرتے سلام پڑھا، اتنا کہا السلام علیکم یا اہل القبور، اتنا کہا اس کی آواز کو وہ مردہ سن کر قبر میں حسرت کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے یا اللہ یہ کتنا خوش نصیب ہے جو تیری زمین پر چلتے ہوئے تیرا نام لے رہا ہے. اللہ مجھے دنیا میں بھیج، میں ساری زندگی تیری عبادت میں گزار دوں گا، مگر وہ آ نہیں سکتا. مردے کو سب سے زیادہ حسرت جس بات کی ہوتی ہے وہ یہ کہ زندے کو نیک اعمال کرتے ہوئے وہ سب سے زیادہ حسرت محسوس کرتا ہے، کاش اس کی جگہ میں ہوتا. آج ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس سانس ہے، مگر ہم نے مرنا ہے. موت پر حق ہے، موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کافر بھی مانتے ہیں کہ موت ہے، کب چلے جائیں گے کچھ نہیں پتا. تو کیا یہ اچھا ہو کہ اس برسی کے موقع پر ہم کم از کم ایک عمل تو کریں کہ اپنے نبی پر، میلاد کا مہینہ بھی تو ہے بھائی. میرا یہ موضوع نہیں ہے، وقت لمبا ہو جائے گا. صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، آقا دنیا میں پیدا ہوئے، کیا ہمیں یاد نہیں کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ سے پوچھیں میں کیسا امتی ہوں، اپنے نبی کو یاد کر رہا ہوں؟ آقا جب پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کے مبارک تاریخ پیر کی مبارک رات صبح صادق کے وقت جب حضور دنیا میں آئے تو اماں آمینہ فرماتی ہیں آتے ہی حضور نے سجدہ کیا، اور جب میں نے حضور کو اٹھایا تو حضور کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے. میں نے سوچا شاید حضور کچھ مانگ رہے ہیں، تو میں نے اپنا کان حضور کے ہونٹوں پہ رکھا تو حضور کے مبارک ہونٹوں پر یہ دعا تھی اللہم ربی حبلی امتی، اللہ میری امت مجھے دے. میں کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، آپ کا تعلق کسی بھی تحریک سے ہو، آپ کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، اتنا سوچے خالی کہ اگر نبی دنیا میں آئے اور ولادت کی رات میرے آقا چاہتے تو اللہ سے یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہم رب اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو بخش، مگر یہ نہیں کہا. اللہ میری امت کو جہنم سے آزادی دے، نہیں کہا. اللہ میری امت کا ایمان سلامت رکھ، نہیں کہا. اللہ میری امت کی بخشش کر، نہیں کہا. اللہ میری امت کو جنت میں داخل کر، نہیں کہا. کیا کہا؟ میری امت مجھے دے، میں جس کو چاہوں جنت میں داخل کروں. نبی دنیا میں آئے، آپ ہیں مسلمان تو سوچو، چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق ہو، خالی اتنا سوچو کہ میرے آقا دنیا میں آئے تو ولادت کی رات آتے ہی اللہ سے مجھے مانگا، تو میں کتنا بدبخت ہوں، بد نصیب ہوں، بد کردار ہوں کہ جو نبی پیدا ہوتے ہی اللہ سے مجھے مانگے، اسی نبی کی ولادت کی رات آئے، اسی نبی کی ولادت کا دن 12 ربیع الاول آئے اور میں اپنے نبی کو یاد ہی نہیں کروں، بلکہ جلوس نکالنے والوں کو، میلاد منانے والوں کو الٹا مشرک سمجھوں، ان کو کافر کہوں، ان کو بدتی کہوں، ان کو گمراہ کہوں. اس سے بڑی بدبختی امتی کے لیے اور کیا ہے؟ کم از کم تو پورا سال نہ صحیح، جس رات آقا آئے اور آقا نے آتے ہی اللہ سے تجھے مانگا،
تو امتی کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ کم از کم اس رات اس دن اپنے نبی کو اپنی زبان پر لائے، حضور کے جلوس میں شرکت کرے، حضور کے میلاد کی محفل میں جائے، تاکہ یہ ثابت کرے یا رسول اللہ جس طرح آپ دنیا میں آئے اور آپ نے اللہ سے مجھے مانگا، میں بھی آپ کی ولادت کے دن، آپ کی ولادت کے رات رب سے آپ کو مانگ رہا ہوں۔ آپ کے آنے پر میں خوشی کر رہا ہوں۔ میں بد کردار ہوں، بد اعمال ہوں، گناہوں کے انبار ہے میرے پاس، کوئی نیکی نہیں ہے جو میری بخشش کا ذریعہ بن سکے، بس رب کی رحمت پر اور آپ کی محبت پر، آپ کی شفقت پر، آپ کی کرم نوازی پر زندگی گزار رہا ہوں۔ آقا آپ آئے، آپ نے مجھے یاد کیا، اب میں بھی آپ کو یاد کروں گا۔ اتنا تو حق بنتا ہے ہر مسلمان کا۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے جب سرکار کا وصال ظاہری ہوا، میں نے غسل دیا اور سرکار کو روضہ انور کے اندر اتارا۔ جب سرکار کا مبارک جسم روضہ انور میں لیٹا ہوا تھا، مولا علی فرماتے میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اس وقت بھی میرے آقا کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ فرماتے میں مزار میں اترا کہ دیکھو تو صحیح آقا اب کیا مانگ رہے ہیں۔ فرماتے میں نے کان حضور کے ہونٹوں پہ رکھا تو مولا مشکل کشا جیسی شخصیت، فرماتے خدا کی قسم اس وقت بھی میرے آقا یہ دعا کر رہے تھے، اللہم ربی ہب لی امتی، اللہ میری امت مجھے دے دے، میرے حوالے کر۔ اس کی ایک شرح علماء نے یہ لکھی تاکہ قیامت کے دن یہ پیغام دے رہے تھے جو میرا ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ جب امت میرے حوالے ہوگی نا تو پھر میری مرضی، میں جس کو چاہوں دوزخ میں ڈالوں، جس کو چاہوں جنت میں ڈالوں، میرا ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو کہ نبی آئے تو نبی نے ہمیں یاد کیا، نبی کا وصال ظاہری ہوا تب بھی نبی نے ہمیں یاد کیا۔ 63 سالہ مبارک زندگی، اما عائشہ صدیقہ سے پوچھو، حضور کی 11 ازواج سے پوچھو، حضور کے 4 شہزادیوں سے پوچھو، فرماتے ہیں صحابہ سے پوچھو، کوئی لمحہ، کوئی دن، کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں حضور نے اپنی امت کو یاد نہ کیا ہو۔ تو جس نبی نے ساری زندگی پیدا ہوتے ہوئے ہمیں یاد کیا، 63 سالہ مبارک زندگی میں ہمیں یاد کیا، وصال ظاہری کرنے کے بعد بھی ہمیں یاد کیا، تو سنی تو کتنا خوش نصیب ہے کہ چاہے ربیع الاول کا مہینہ ہو، چاہے ربیع الاول کی مبارک رات ہو، چاہے شب ولادت مصطفیٰ ہو، تم میلاد میں جا کر، جلوس میں جا کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد بھی کرتا ہے، حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے، اور مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگا کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ان کا استقبال بھی کرتا ہے۔ تو خوش نصیب ہے کہ آقا نے تجھے یاد کیا اور آج تو حضور کی ولادت کے دن حضور کو یاد کر رہا ہے۔ اتنی بات بھی اگر کوئی تنہائی میں بیٹھ کے سوچے نا تو وہ حضور کو یاد کرے بغیر سانس بھی نہیں لے گا۔ ہے خالی انسان، خالی انسان کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس پر بات ہی نہیں ہے۔ حضور تو سب کے ہے نا، اللہ سب کا ہے، قرآن سب کا ہے، سارے مانتے ہیں، سارے فرقے 73 سے زیادہ اس وقت فرقے بنے ہوئے، سارے مانتے ہیں اللہ ہے، سارے کہتے ہیں حضور آخری نبی ہے، سارے کہتے ہیں قرآن سچی کتاب ہے۔ تو اتنا تو سوچو کہ جو نبی آئے اور اس نبی نے تمہیں مانگا ہے، تم کیوں نہیں مانگ رہے؟ اس نبی نے آ کر تمہیں یاد کیا، تم کیوں نہیں کر رہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو ساری زندگی حضور کے میلاد میں گزار۔ برحال آئیے، بات کیا کر رہا تھا، حضور کی برتھ ڈے کل گزری ہے۔ برتھ ڈے میں کیا ہوتا ہے جی؟ تحفے دیے جاتے ہیں۔ میں اپنی گریبان میں جھانک کر اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہم نے حضور کو تحفہ دیا؟ کتنے سال؟ میری 40 سال کی عمر ہے، میں اپنے آپ سے پوچھوں کیا 40 سال میں کبھی میں نے نبی کو گفٹ دیا؟ بیوی کی برتھ ڈے ہو گفٹ، بیٹے کی برتھ ڈے ہو گفٹ، دوست کی برتھ ڈے ہو گفٹ، خوشی، چراغاں، لائٹیں، جھنڈے، کیا نبی کی برتھ ڈے پر کوئی گفٹ دیا؟ سوچے، اپنے آپ سے پوچھیں۔ اگر پوچھیں گے نا اپنے آپ سے تو جواب ملے گا نہیں۔ چلیں آج اس بابرکت محفل کے صدقے دل ہی دل میں بیٹھے بس نبی کو کوئی تحفہ دے دیں، کم از کم ایک عمل کی تو نیت کریں، تاکہ ان کا محنت کرنا، ہم سب کو جمع کرنا، اتنا بڑا خرچہ اہتمام کرنا، کچھ تو فائدہ ہو، ہمیں بھی ہو، ان کے والدین کو بھی ہو۔ کیا گفٹ دیں گے حضور کو؟ پیسے دیں گے، پھول چڑھائیں گے، مٹھائی بانٹیں گے؟ نہیں، حضور کو گفٹ، اور گفٹ بھی کمال کا، گفٹ ہم دیں اور اس گفٹ کا فائدہ حضور کو نہیں، الٹا ہمیں۔
اس سے بڑھ کر نبی سے محبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ گفٹ ہم اپنے دوست کو دے، 1000 روپے کا لفافہ دیا تو اسے فائدہ ہوا نا، مجھے تو نہیں ہوا، میری تو جیب سے گیا ہے۔ مگر آقا وہ ہے کہ ان کو امتی گفٹ دے تو گفٹ کا فائدہ نبی کو نہیں، الٹا امتی کو ہوتا ہے۔ کیا گفٹ دیں گے اپنے آقا کو؟ اگر داڑھی نہیں ہے تو داڑھی رکھ کر گفٹ دے، نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھ کر گفٹ دے، درود نہیں پڑھتے درود پڑھ کر گفٹ دے، رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے، آقا آپ کی ولادت کی خوشی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آنے والے رمضان میں کچھ بھی ہو روزہ رکھوں گا۔ اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اس میلاد پر 2023 کے میلاد پر آپ کو میں گفٹ کی صورت میں یہ تحفہ دے رہا ہوں، اس سال جو زکوٰۃ فرض ہوگی وہ دوں گا، زمین کا جو عشر نکلے گا وہ دوں گا۔ کوئی نہ کوئی ایک نیکی اپنے ذمے لیں اور دل ہی دل میں بتصور کرے آقا یہ گناہ کرتا تھا، آپ کی گفٹ میں تحفہ دے رہا ہوں، آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس نیک عمل میں سستی تھی، آج میں آپ کو یہ گفٹ دے رہا ہوں کہ آج کے بعد اس نیک عمل میں سستی نہیں بلکہ پابندی سے کروں گا۔ اس طرح حضور کو گفٹ دے کر میں اور آپ اپنے آقا کو خوش کر سکتے ہیں۔ آئیے مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک روزانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ مل کے بآواز بلند کوئی لب خاموش نہ رہے، صلی اللہ علیہ۔ مل کے پڑھ لیں، کوئی لب خاموش نہ رہے، صلی اللہ علیہ۔ نعت شریف کے 3 شعر پڑھوں گا، آخر میں یا رسول اللہ کی صدا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی سب میرے ساتھ یا رسول اللہ کی صدا تو کم از کم لگائیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے سنا ابو بکر شبلی نے بغداد سے حضور کو پکارا، تو آقا نے یا رسول اللہ کی صدا کو سنا، تو آقا کو جو یا رسول اللہ پکارتا ہے آقا اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یا رسول اللہ سب کو آتا ہے، تو کم از کم یا رسول اللہ کی صدا آپ میرے ساتھ مل کے لگا لیجیے۔ جو وقت دیا ہے تقریباً 10 منٹ باقی ہے، ایک حدیث اور ایک واقعہ میں لے کر آیا تھا، وقت اجازت نہیں دے رہا، تو ایک حدیث عرض کر کے انشاءاللہ ہم سلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تسی آئے تے کھل پیا بہار آیا رسول اللہ، تسی آئے تے کھل پیا بہار آیا رسول اللہ، دلا دا چین پایا بے قرار آیا رسول اللہ، دلا دا چین پایا بے قرار آیا رسول، تسی آئے تے کھل پیا بہار آیا رسول اللہ، تسی آئے تے کھل پیا
چین پایا بے قرار آیا رسول اللہ دلا دا چین پایا بے قرار آیا تسی یاسین تے مزمل تے مدثر ہو تسی یاسین تے مزمل تے مدثر ہو میں کہڑا نام لے کے پکارا رسول اللہ میں کہڑا نام لے کے پکارا اللہ دلا دا چین پایا بے قرار آیا تسی او حاضر و ناظر میرے بل بھی نگاہ کرنا تسی او حاضر و ناظر میرے بل بھی نگاہ رکھنا مصیبت وچ جدوں وی میں پکارا رسول اللہ مصیبت وچ جدوں وی میں پکارا اللہ دلا دا چین پایا بے قرار آیا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ آیا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ آیا
اللہ تو سی آئے تے کھل پیا بہار آیا رسول اللہ دلا دا چین پایا بے قرار آیا رسول اللہ دلا دا چین پایا اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں، وخیر مما یجمعون، اور یہ ان کی دن دولت سے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے اپنے بندوں سے یہ اعلان کروایا کیا کہ جب تمہارے پاس اللہ کا فضل آئے، تمہارے پاس اللہ کی رحمت آئے، تمہارے پاس اللہ کی نعمت آئے، تو تمہیں چاہیے کہ اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ یا اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ خوشی کا اظہار کرنا یہ تمہاری دنیا کی کمائی سے، دھن سے، دولت سے، جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ جمع کرتے ہو، یہ خوشی کا اظہار کرنا یہ ان سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی فرما سکتا تھا کہ جب میرا فضل آئے تو میری عبادت کرو، میرا فضل آئے تو مجھے سجدے کرو، فَلْيَعْبُدُوا فَلْيَسْجُدُوا، میرا فضل آئے تو تلاوت قرآن کرو۔ نہیں، اگرچہ یہ بھی حق ہے، عبادت بھی بندہ کرے، سجدہ بھی کرے، تلاوت قرآن بھی کرے، لیکن اس آیت میں اللہ نے ہم سے جو چیز مانگی ہے وہ کیا ہے کہ میرا فضل آئے، میری رحمت آئے، میری نعمت آئے تو خوشی کرو۔ اللہ کی ہم پر اگر ہم توجہ کریں اپنے بدن پر تو کروڑوں رحمتیں ہیں، اللہ کے ہم پر کروڑوں فضل ہے، اللہ کے ہم پر کروڑوں نعمتیں ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں پہلا سوال کروں گا، اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر کیڑے مکوڑے بنا دیتا، ہمیں جانور بنا دیتا، ہم کیا کرتے؟ لوگ ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے روند کے چلے جاتے، ہم کیا کرتے؟ کون سی ہم نے ایسی نیکی کی؟ سوچے اپنے آپ سے پوچھے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا، تھوڑی دیر کے لیے سوچے کون سی نیکی کی؟ کچھ بھی نہیں۔ اولیاء صرف اسی بات کو سوچ کرنا، اسی بات کو کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا، کہتے ہیں میں تو اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ نے مجھے بغیر مانگے، بغیر کسی عمل کے انسان بنایا ہے۔ آگے مسلمان بننا، عاشق رسول بننا، سنی بننا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ پر کامل ایمان رکھنا، نبی سے محبت کرنا، نبی کے صحابہ سے کرنا، اولیاء سے کرنا، اہل بیت سے کرنا، پنجتن پاک سے کرنا، اچھا خاندان دینا، اچھی شکل و صورت دینا، اچھے رشتہ دار دینا، بیوی بچے اولاد دینا، یہ تو بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ صرف اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا۔ اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے انسان کیوں بنایا۔ صوفیہ کہتے ہیں بس ایک ہی جواب ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے انسان بنایا۔ بس کیا ہم نے عالم ارواح میں روزے رکھے تھے؟ کیا وہاں نمازیں پڑھی تھی؟ کیا وہاں تلاوت قرآن کیے تھے؟ کیا وہاں حج زکوٰۃ کیے تھے؟ وہاں تو کوئی عمل تھا ہی نہیں، ہم تو خالی روح تھے۔ پھر ہمارا بدن بنا، وہ روح ہمارے بدن میں داخل ہوئی، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے، پھر دنیا میں آ گئے، کون سی نیکی کی؟ کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا اس کا یہی جواب ہے، اللہ کی رحمت نے ہمیں انسان بنایا۔ بس اس رحمت کا بھی میں شکر ادا کروں، ساری زندگی نہیں کر سکتا، مگر اللہ نے اس آیت میں ہم سے کیا مانگا؟ ایک چیز کہ میرا فضل آئے، میری نعمت آئے، میری رحمت آئے، خوشی کرو۔
اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت حضور کی ذات، اللہ کی تمام رحمتوں میں سب سے بڑھ کر رحمت حضور کی ذات، اللہ کے تمام فضلوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کا بڑا فضل حضور کی ذات ہے، کیونکہ انسان کو جو کچھ ملا حضور کے صدقے ملا ہے، جو کچھ اللہ نے عطا کیا حضور کے صدقے دیا ہے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے، ہم سے مانگا ہے، کیا میرے محبوب کے آنے پر خوشی کرو۔ خوشی کیسے کریں گے؟ خوشی کرنے کا صرف یہ طریقہ نہیں کہ خالی جلوس میں گئے تو خوشی نہیں، نماز پڑھ کر بھی خوشی کر سکتے، تلاوت قرآن کر کے بھی خوشی کر سکتے، ذکر و اذکار کر کے بھی خوشی کر سکتے، گناہ چھوڑ کر بھی خوشی کر سکتے، جلوس میں جا کر بھی خوشی کر سکتے ہیں، اس طرح کے محافل سجا کر بھی خوشی کر سکتے ہیں، گھر میں جھنڈے لگا کر چراغاں کر کے بھی خوشی کر سکتے ہیں۔ ہر وہ جائز طریقہ جس کو شریعت نے منع نہ کیا ہو، آپ اپنے نبی کی ولادت کی خوشی میں وہ کر سکتے ہیں۔ کیا ملتا ہے؟ بس ایک حدیث سنیے اور ہم سلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ یہ وہ پاکیزہ عمل ہے کہ اگر مسلمان اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کے عشق میں حضور کا میلاد مناتا ہے تو حقیقی معنوں میں اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے، میلاد والے آقا بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس میلاد کے محفل کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی اس میلاد کی محفل پر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ اپنے محبوب کے ذکر کی محفل پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کو ہر طبقے کا بندہ مانتا ہے، ہر فرقے سے تعلق رکھنے والا اس کو ولی مانتا ہے، ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے، 1 صدی پیچھے چلے جائے تو ربیع الاول کے مہینے میں بالخصوص شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی چاروں سلسلے، چاروں حق ہیں، چاروں سلسلوں کے امام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت گاہ پر 12 ربیع الاول کی مبارک رات حاضر ہوتے جس ولادت گاہ پر مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں تشریف لائے۔ 100 سال پہلے عرب میں بھی، حرمین تجیبین میں بھی جلوس بھی ہوتا تھا، میلاد بھی ہوتا تھا، اور جس گھر پر، جس مکان عالیشان پر میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چاروں سلاسل کے بزرگ اس میلاد کی محفل میں شرکت کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ ایک سال میں نے سوچا میں بھی اپنے محبوب کے میلاد کی محفل میں شرکت کروں گا، میلاد کرتا تھا، مناتا تھا، سجاتا تھا، پکاتا تھا، کھاتا تھا، کھلاتا تھا، مگر ایک سال یہ ذہن بنایا کہ اب میں مکہ جاؤں گا اور اس جگہ ولادت کی رات، شب ولادت مصطفیٰ اس مکان میں گزاروں گا جس مکان میں میرے اور آپ کے آقا دنیا میں تشریف لائے۔ جب میں وہاں پہنچا تو آپ فرماتے ہیں کہ ولادت کی رات غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگایا، اور اس ولادت مصطفیٰ کی میلاد کی محفل میں گیا تو وہاں دیکھا ہزاروں لوگوں کا جمع غفیر، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے صوفیاء، بزرگان دین حضور کے ولادت کے مکان عالی شان میں بیٹھ کر حضور کا میلاد کر رہے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ میں بھی چپکے سے جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا کیا کر رہے تھے، والناس یصلون علی النبی۔ کون سی رات جی؟ شب ولادت مصطفیٰ، پرسوں کی رات۔ کہاں پر؟ حضور کی ولادت کی جگہ پر۔ اگرچہ آج وہاں لائبریری ہے مگر اس وقت گھر تھا، تو علیشان گھر تھا، تو وہاں بڑے بڑے مشائخ صوفیہ جمع ہو کر حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ اب شاہ ولی اللہ نے جو کچھ دیکھا بس وہ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ پہلا عمل کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے لوگوں کو دیکھا والناس یصلون علی النبی، لوگ حضور کی ولادت کی رات حضور کے مکان علیشان میں صوفیاء اولیاء کے ساتھ بیٹھ کر یصلون علی النبی، مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔
اب میں آپ سے پوچھوں اپنے ایمان سے بتائیں، ہم بھی تو نبی کی محفل میلاد میں حضور پر درود و سلام ہی پڑھتے ہیں، ہم بھی تو حضور کے گن گاتے ہیں، درود و سلام ہی تو میلاد میں پڑھتے ہیں۔ دوسرا عمل، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، فرمایا میں نے ان علماء کو، مشائخ کو، صوفیاء کو دیکھا، وَيَذْكُرُونَ بِإِرْحَاسَاتِهِ الَّتِي ظَهَرَتْ بِوِلَادَتِهِ، میں نے دیکھا کہ ولادت مصطفیٰ کی رات اس مقام پر جہاں آقا دنیا میں آئے، وہ نیک اولیاء، متقین، صالحین، امام حضرات کیا کر رہے تھے؟ فرمایا وَيَذْكُرُونَ بِإِرْحَاسَاتِهِ الَّتِي ظَهَرَتْ بِوِلَادَتِهِ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت برکت سے اللہ کریم نے جو کمالات، جو فضائل و مواقب، جو دنیا کے نظام کو بدلا، دنیا کے نظام کو چمکایا، اس کا تذکرہ ولادت مصطفیٰ کی محفل میں کر رہے تھے۔ اور کیا کر رہے تھے؟ فرمایا مشاہدتن قبل بعثتہ، میں نے ان اولیاء کو دیکھا کہ حضور کی ولادت سے پہلے کے جو واقعات ہو چکے، جو انبیاء ان کی ولادت کے مکان پر لوگوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اب شاہ ولی اللہ کہتے ہیں، اب سوچو ولادت مصطفیٰ کی رات بھی ہو، مقدس مقام بھی ہو، اس جگہ پہ جہاں میرے اور آپ کے مدینے والے آقا تشریف لائے، وہاں ولادت بھی بیان ہو رہی ہو، حضور کے معجزات بھی بیان ہو رہے ہوں، حضور کے کمالات بھی بیان ہو رہے ہوں، سابقہ انبیاء نے حضور کا جو میلاد بیان کیا اس کا تذکرہ ہو رہا ہو، تو آپ سوچیں اس میلاد مصطفیٰ کی برکت کتنی ہوگی۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں اس محفل میلاد پر ایک رقت طاری ہو گئی، لوگ وجد میں آئے، زار و قطار و لونے لگے۔ آپ فرماتے ہیں فرأیت انوارا سطعت دفعتا واحدتا، آپ فرماتے ہیں میں نے اچانک دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، اگرچہ عاجزی کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا یا دل کی آنکھوں سے دیکھا، مگر اتنا یقین ہے میں نے دیکھا اس ولادت مصطفیٰ کی رات، شب ولادت مصطفیٰ، مکان عالی شان پر جو اولیاء بیٹھ کر حضور کا میلاد منا رہے تھے، میں نے دیکھا اس پر اللہ کی انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی۔ وہ بارش کون کر رہے تھے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں وہ بارش اللہ کے نورانی فرشتوں کی آمد کی برکت سے ہو رہی تھی۔ یعنی اس محفل میں، میلاد مصطفیٰ کی محفل میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا یا دل کی آنکھوں سے دیکھا مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ اللہ کے فرشتے محفل میں آ چکے تھے، محفل کو اپنی رحمت کے پروں میں کھیر چکے تھے اور اللہ کی انوار و تجلیات کی بارش برسا رہے تھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ کی چھما چھم رحمت کی بارش اس میلاد مصطفیٰ پہ ہو رہی تھی۔ کب تک ہوتی رہی؟ جب تک میلاد کی محفل چلتی رہی۔ اگرچہ وہ سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو یا دل کی آنکھ سے، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر دیکھا ضرور ہے کہ میلاد مصطفیٰ پر محفل میں اللہ کی رحمت برس رہی تھی۔ علماء کہتے ہیں اللہ کی ایک رحمت کا چھینٹا بندے کو مل جائے نا بخشا جاتا ہے۔ اللہ اگر اپنے بندے کو زندگی میں صرف ایک دفعہ رحمت کی نگاہ سے دیکھ لے، اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اسے جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں داخل کر دیتا ہوں، کہ میں نے اسے رحمت سے دیکھا پھر یہ دوزخ میں چلا جائے، فرمایا میری رحمت اسے گوارا ہی نہیں کرتی۔ ایک رحمت کا چھینٹا مل جائے بندہ بخشا جائے، ایک دفعہ اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھے بندہ بخشا جائے، تو اس میلاد مصطفیٰ پہ قربان کیوں نہ ہو جہاں اللہ کی رحمتوں کی، اللہ کی انوار و تجلیات کی بارشیں اتر رہی ہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں صبح تک رقت طاری رہی، فرشتے محفل میلاد کو گھیرے رہے، اللہ کی رحمت کی بارش برستی رہی، فرشتے انوار و تجلیات کی بارش برساتے رہے۔ اس سے عقیدہ یہ ملا، فرماتے ہیں لوگوں میلاد مصطفیٰ کی محفل میں، حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں، حضور کی عقیدت میں شرکت کیا کرو، کیونکہ یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل رب کو بھی پسند ہے، میلاد والے آقا کو پسند ہے، فرشتے اترتے ہیں، اللہ کی انوار و تجلیات کی بارش بھی برساتے ہیں، اپنی رحمت کے پروں سے ڈھانپ بھی لیتے ہیں، اور اللہ اپنے ان میلاد مصطفیٰ میں آنے والے بندوں پر رحمت کی بارش بھی نازل فرما دیتا ہے۔
اس سے پتہ چلا میلاد مصطفیٰ میں بڑھ چڑھ کر نبی کی محبت و عقیدت میں حاضر ہو کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی خاطر، حضور کی ولادت کی خوشی میں، حضور کے پیار میں، حضور کی عقیدت میں جب شرکت کرو گے تو اللہ بھی تم سے خوش ہوگا، میلاد والے آقا بھی تم سے خوش ہوگے، اور اللہ اس کی برکت سے تمہاری دنیا کو، قبر کو، آخرت کو روشن فرما دے گا۔ آخر میں مل کر آپ اپنے نبی کی ولادت کی خوشی کا اظہار کیجئے۔ تیرا کام تیرے گیت گاوایا رسول اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوایا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا، میرا دل بھی چاہتا ہے، میرے گھر بھی تو سیاہ ہو، میرا دل بھی چاہتا ہے، میرے گھر بھی تو سیاہ ہو، تیری رہوا دے وچ پلکا بچھاوایا رسول اللہ، تیری رہوا دے وچ پلکا بچھاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ کریم معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد